السلام علیکم. امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے, خیر خیریت سے ہوں گے. اچھا جی, ابھی میں نے ذکر کیا تھا ایک ویڈیو میں جس کی وجہ سے مجھے مائنڈ کرایا گیا کہ جی آپ نے اس کی سٹوری جو ہے وہ ریویل کرنی ہے. سٹوری ریویل کس چیز کی کرنی ہے کہ مجھے ایک دن چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی کال آئی. یہ ہمارا آج کا ٹاپک آپ نے پڑھ لیا ہوگا. ہوا یہ کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں کچھ کیسز میں اتنا مصروف ہو گیا کہ میرے پاس کمرشل نیچر کے کیسز میں نے کچھ دن کے لیے اوائڈ کیا. آپ سمجھے مہینہ ڈیڑھ مہینہ مجھے کمرشل نیچر کے کیسز نہیں ملے. مطلب وہ کیسز ہوتے ہیں جن کو آپ کارپوریٹ کیسز کہتے ہیں, جن میں آپ کو فیسز اچھی ملتی ہیں. وہ اس لیے اوائڈ ہوئے کہ میں سیاسی کیس کچھ کیے. سیاسی اس لیے ان کو کہہ لیں کہ ہم سیاسی جماعت کے لیے کیس کیے. وہ جو لوگ مجھے فالو کرتے ہیں انسٹاگرام پہ, فیس بک وغیرہ پہ, ان کو ہمارے میڈیا کے تھرو پتہ چل جاتا ہے کہ کس نوعیت کے کیسز ہم کرتے رہے. تو میں نے اس پہ ڈیڑھ دو مہینے کے لیے جو ہے نا وہاں پہ وہ کیسز کیے جن کی وجہ سے اس میں اتنا ٹائم چاہیے ہوتا تھا, ٹریولنگ اتنی ہوتی تھی کہ مجھے جو ہے نا وہ کمرشل نیچر کے کیسز کرنے کا بالکل ٹائم ہی نہیں ملا. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا فائنینشیل کرنچ بھی آیا. تو میں ایک دن بڑا مزے کا واقعہ ہے کہ میں بڑا پریشان تھا, اور میں فجر کے ٹائم پہ میں نے جس طرح ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس میں جو ہے تھوڑا سا میں نے فائنینشیل پرابلمز آ رہی ہیں تو اس کو کس طرح سے میں ٹھیک کروں گا. اور جس طرح بندہ اپنے خدا سے بات کرتا ہے, تھوڑی سی میری یہ بات ہوئی. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ فجر کے بعد ہائی کورٹ میں میرا کیس لگا ہوا تھا. میں وہاں پہ گیا اور اس دن مجھے یاد ہے کہ ہائی کورٹ میں جو اقبال لاؤنج ہے وہاں پہ گیٹ ٹوگیدر تھی, ایک ہمارے دوست نے ارینج کی ہوئی تھی, ان کے پاس میں چلا گیا. وہاں پہ وہ اسپیچ چل رہی ہے اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں, اور ایک دم سے مجھے ہائی کورٹ کے نمبر سے کال آتی ہے, لاہور ہائی کورٹ کے نمبر سے. وہ نمبر ہمیں پتہ ہے, ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ کون سا نمبر ہے. تو جیسے ہی وہ کال میں نے دیکھی تو میں بڑا حیران ہوا کہ مجھے یہ ہائی کورٹ کے نمبر سے کال کیوں آ رہی ہے. میں نے سائٹ پہ گیا, شور مچا ہوا تھا. سائٹ پہ جا کے میں نے کال پک کر لی, اور کال پک کر کے جب میں نے اٹھایا تو دوسری سائڈ سے جن صاحب نے بات کی انہوں نے کہا جی ہم چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے آفس سے بات کر رہے ہیں, تو آپ سے جو ہے نا وہ ہم ملنے کے لیے آپ کے دفتر آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی آپ کون بات کر رہے ہیں. تو مجھے تو پہلے یقین نہیں آیا کہ یہ کس طرح سے, مطلب چیف جسٹس میرے سے کیوں رابطہ کریں گے اور کس وجہ سے رابطہ کریں گے اور کیا ہے سارا سچویشن کیا ہے. تو اینی ویز میں نے وہ جو کال ہے اس کو ظاہر ہے وہ نمبر کیونکہ تھا تو مجھے ماننا پڑا. میں نے کہا جی میں بالکل, آپ نے کیوں آنا ہے, میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں, میں ہائی کورٹ میں موجود ہوں, اگر آپ نے ابھی آپ ملنا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں. انہوں نے کہا جی آپ جو ہے نا ان کے پرائیویٹ سیکٹری, جو ان کے سیکٹری ہیں ان کے روم میں آپ آ جائیں, تو یا رجسٹرار صاحب کے پاس آ جائیں تو وہاں پہ ہم لوگ مل لیتے ہیں. تو میں کوئی آدھے پونے گھنٹے کا ان سے ٹائم مانگا, اور آدھے پونے گھنٹے میں اپنی ٹائی شائی صحیح کی, وہاں سے نکلا اور دوستوں کو بتایا. تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار چیف جسٹس نے تمہیں کیوں بلا لیا ہے. تو ان کو یہ لگا کہ شاید میں نے ان دنوں ایک جو ہے نا وہ بڑا سیاسی کیس کیا تھا, کنٹیمپٹ پٹیشن کی تھی. ہمارے بڑے مشہور منسٹر ہیں پنجاب کے, ان کے اگینسٹ منسٹر تھے پنجاب کے, تو انہوں نے کہا شاید اس کے لیے کوئی مسئلہ ہو یا کسی نے کوئی سفارش کرائی ہو. تو اینی ویز مجھے فیلنگ جو ہے وہ مکس سی تھی, تھوڑا سا میں اس میں جو ہے وہ گھبرا بھی رہا تھا اور تھوڑا سا میں ایکسائٹیڈ بھی تھا کہ کیا چیز ہے. تو میں وہاں پہ جو ہے وہ چلا گیا, اپنے کپڑے وغیرہ میں نے سیٹ کیے, اپنے بال شال سیٹ کیے, اور میں چیف جسٹس آفس کی طرف چلا گیا. وہ ہائی کورٹ کا کورٹ نمبر 1 کراس کیا, کراس کر کے لیفٹ ہوا, وہاں پہ ویٹنگ ایریا تھا, ادھر چلا گیا. انہوں نے کہا جی آپ رجسٹرار صاحب کے پاس آ جائیں. ادھر سے رجسٹرار صاحب کے پاس چلا گیا. تو انہوں نے مجھے, جو رجسٹرار تھے, انہوں نے مجھے بڑے پیار سے ریسیو کیا, اور انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ, نام میرا پوچھا گیا, جی آپ مقصد سلیم ہے. میں نے کہا جی. تو کہتے ہیں آپ تو بڑے ینگ ہیں. میں نے کہا سر میں تو بالکل آگے سے ہنسنے لگ گیا. تو انہوں نے مجھے چائے وغیرہ پلائی, اور اس کے بعد مجھے کہتے ہیں کہ آپ کو نا چیف صاحب نے کچھ کیسز مارک کیے ہیں. میں اس بات کو سن کے تھوڑا حیران ہوا. میں نے کہا چیف صاحب نے کیسز مارک کیے ہیں, کیا مطلب؟ مجھے یہ لگا کہ وہ ایسی کوئی بات کریں گے کہ چیف صاحب نے آپ کے کیسز کو پن پوائنٹ کر کے رکھا ہوا ہے کہ آپ اپنے کیسز صحیح نہیں کرتے. میں نے کہا سر میرے سے میں بات سمجھا نہیں, آپ کے کیسز مارک کرنے سے کیا مراد ہے جناب کی. انہوں نے کہا جی چیف صاحب نے ایک ہمارے کچھ کیسز ہیں جوڈیشل افسروں کے, ججز کے, جن کے اگینسٹ ڈسپلنری ایکشن لیا تھا, اور انہوں نے ہائی کورٹ کے اگینسٹ پٹیشن فائل کی ہے, اور اس کے اندر چیف جسٹس صاحب آپ کو اپنا وکیل کرنا چاہ رہے ہیں, مطلب آفیشلی آپ کو اپنا نمائندہ مقرر کر رہے ہیں. میں یہ بات سن کے بڑا حیران ہوں. میں نے کہا سر ایسی کوئی چیز ہوتی بھی ہے, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے.
انہوں نے کہا جی بالکل ہوتی ہے, کیوں نہیں ہوتی, اور یہ جو چیز ہے یہ بہت امپورٹنٹ اور پریسٹیجیس پوزیشن ہوتی ہے, سب سینئر وکلاء یہاں پہ موجود ہوتے ہیں. آپ کا ہمیں نہیں پتہ کہ چیف صاحب نے لسٹ میں سے نام آپ کا جو ہے وہ چوز کیا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ ان کو جو ہے وہ ان سے رابطہ کریں, اور ان کو یہ 3 کیسز آپ کو مارک ہوئے ہیں اور یہ سامنے پڑے ہیں. وہ اتنی موٹی فائلیں ہیں, ان کے رجسٹرار لے کے بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ 3 کیسز کی فائل میرے حوالے کی. تو میں نے جب ان کا کورنگ لیٹر دیکھا تو وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا ان کا کورنگ لیٹر. اس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ لکھا ہوا تھا, دا آنریبل چیف جسٹس از پلیز ٹو نامینیٹ مسٹر محمد مقصد سلیم ایز ہز کاؤنسل ان دا فالوئنگ کیسز. تو میں جب یہ دیکھا تو میں نے کہا چیف جسٹس کا میں وکیل ہوں گا. میں یہ بات ان سے جب کی تو آگے سے ہنسنے لگ گئے اور کہتے جی بالکل آپ نے جو ہے نا وہ کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ کسی بھی جج کے اگینسٹ کوئی کرپشن کا, کوئی میلافائڈ انٹینشن کا, کسی قسم کا کیس ہوتا ہے, کوئی سروس میٹر ہوتا ہے, اور وہ جج جو ہے وہ چیف جسٹس کے اگینسٹ پٹیشن فائل کرتے ہیں کہ چیف جسٹس کا آرڈر ہمیں نکالنے کا, یا ہمیں پنش کرنے کا, یہ سینشور کرنے کا, وہ آرڈر جو ہے وہ اللیگل ہے اور اس کو ہم لوگ چیلنج کرتے ہیں. تو جب وہ اس کو چیلنج کرتے ہیں تو ہائی کورٹ کا اس کو ایک فل بینچ بیٹھ کے سنتا ہے, جس میں 3 ممبر ہوتے ہیں, کبھی 5 ممبرز ہوتے ہیں. تو یہ بڑا ہائی لیول VIP امپورٹنٹ کیسز ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے چیف جسٹس کو کی نمائندگی کرنی ہے, اور اس میں جو ہے وہ رجسٹرار اور چیف جسٹس پارٹی ہوتے ہیں, تو آپ کو ہائی کورٹ کی طرف سے پیش ہونا ہے. تو میں یہ سن کے بہت خوش ہوا. میں نے ان سے فیس کا پوچھا, انہوں نے کہا جی بالکل اس میں فیس ملے گی, اور فیس کی اماؤنٹ بتائی تو الحمدللہ بڑا میں خوش ہوا سن کے کہ وہ بڑی اچھی فیس تھی. اور دوسری بات یہ کہ آپ ہائی کورٹ کے جو ہے وہ ایک امپورٹنٹ پوزیشن پہ جو ہے وہ ان کے لا آفسر مقرر ہو جاتے ہیں. تو بڑا یہ آنریبل کام تھا, بلکہ ہے اس بات کو 2 سال گزر گئے ہیں, اور تب سے لے کے اب تک میں ہائی کورٹ کو ڈفرینٹ کیسز میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں, اور ججز کے کیسز جو ہے وہ ڈیل کرتا ہوں الحمدللہ. اور اس کی وجہ سے مجھے کافی رسک بھی ملا, اور مجھے بڑی جو ہے وہ وہ جو کہتے ہیں نا چہرہ شناسی, اور جو آپ کی فیس ویلیو بلڈ ہوتی ہے, کیونکہ ججز آپ کو جو ہے وہ زیادہ 3 ممبر بینچ ہے, یا جتنے ممبر بینچ ہے وہ تمام لوگ آپ کو جانتے ہیں بینگ لا آفسر آف دا لاہور ہائی کورٹ. تو وہ آپ کو بڑے اچھے طریقے سے رسپیکٹفلی ڈیل بھی کرتے ہیں, اور اوپر سے آپ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہو پورے جو آپ سمجھیں پورے ملک کے سب سے پریسٹیجیس ادارے کے ہیڈ کو. تو اس کی وجہ سے ایک اٹیچڈ رسپیکٹ بھی ہوتی ہے, اور کیسز بھی جو ہیں بڑے مزے کے ہوتے ہیں. مطلب آپ کو بڑی اس میں آل اوور پنجاب ڈفرینٹ چیزوں دیکھنے کو ملتی ہیں. کوئی آپ کے پاس وہاڑی سے کیس آ رہا ہے, کوئی TG خان سے آ رہا ہے, کوئی کہیں سے آ رہا ہے, اور ان کی سٹوریز بھی بڑے مزے کی ہوتی ہیں. اینی ویز وہ بسائڈس دا پوائنٹ ہے. بات یہ ہے کہ وہ پھر میں تب سے وہ نامینیٹ ہوا, اور اس طرح سے یہ وہ سٹوری ہے جو میں جب کسی کو سناتا ہوں تو وہ بڑا حیران ہوتے ہیں کیسے میں نے جو ہے وہ ایک دن فجر میں میری دعا چلی, اس کے بعد مجھے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی کال آئی, اور ان کے آفس نے مجھے کیسز مارک کیے, اور وہ الحمدللہ اس دن سے لے کے آج تک میں لاہور ہائی کورٹ کا لا آفسر مقرر ہوا ہوں. میں ان کے کیسز کو پریزنٹ کرتا ہوں, اور اس میں سب سے مزے کی بات یہ کہ کیونکہ اس میں بیسٹ بات ہوتی ہے کہ اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے میں یہ بڑے اچھے طریقے سے اس چیز کو پسند کرتا ہوں کہ اس میں اپنی پرائیویٹ پریکٹس میں کسی قسم کا جو ہے وہ حرج نہیں ہے. آپ اپنی پرائیویٹ پریکٹس کر سکتے ہیں. صرف ظاہر ان ججز کو آپ ریپرزینٹ نہیں کر سکتے, ادروائز آپ اپنے آفس میں پرائیویٹ پریکٹس کرتے ہیں. آپ کسی کے امپلائی نہیں ہیں, وہ صرف ایز اے کلائنٹ آپ کے پاس آتے ہیں. وکالت نامے میں جس طرح کلائنٹ کے سائن ہوتے ہیں اس طرح ہمارے وکالت نامہ میں ہائی کورٹ کی طرف سے سائن ہوتے ہیں, اور آپ ان کو ریپرزینٹ کرتے ہو, لیگل مائنڈ اپنا یوز کرتے ہیں, اور اس کی آپ کو فیس ملتی ہے, اور اسی کی جو ہے وہ ساری ویلیو ہوتی ہے. تو اس طرح سے بڑے جو ہے نا وہ یہ بڑی ایک یونیک سٹوری ہے میرے لائف کی, جو کچھ یونیک سٹوریز میں سے ایک ہے, جس میں جو ہے وہ آپ کو اپنی محنت کا صلہ جب ملتا ہے تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. تو یہ وہ ہے جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا, اور آپ لوگوں سے میں وہ شیئر بھی کروں گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ میں اس کے ساتھ لگا دوں گا تھمبنیل میں, اگر میری ٹیم لگا سکے, جس میں جو ہے وہ نامینیٹ ہوا میں ایز اے کاؤنسل, اور پھر اس کو بڑا انجوائے کیا الحمدللہ. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, پسند آئی تو لائک کر دیا کریں, سبسکرائب کر دیا کریں, اور آئی ول سی یو ہوپ فلی ٹمورو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ. اچھا, جن کیسز کا میں ذکر کر رہا تھا یہ وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں تھوڑا سا. یہ نامینیشن ہے ڈیفینس کاؤنسل ان سروس اپیل نمبر فلانا, اور یہ اس میں لکھا ہوا آئی ایم ڈائریکٹڈ ٹو ریفر دا سروس انفارم یو دیٹ دا آنریبل چیف جسٹس has been pleased to nominate you to contest the caption service appeal on behalf of respondent Lahore High Court. اور یہ جو ہے وہ
چیف جسٹس کے سائن سے ساری جو ہے وہ بنتی ہے. اور یہ میرا نام آپ دیکھیں گے اوپر لکھا ہوا ہے. تو یہ ایک ان میں سے کیس ہے جس میں نامینیشن ہے. اس کے علاوہ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ملٹیپل کیسز ہیں ڈفرینٹ جو ہم کرتے ہیں. تو یہ میں بات کر رہا تھا.